اس لیے حضور نے خواتین کو منع کیا کہ تم قبرستان نہیں جایا کرو، کہیں کوئی جن نہ چڑھ جائے۔ اب پھر ہماری خواتین جو ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ جی میری ماں کی قبر ہے، اب میں کیا کروں؟ بھائی جنات یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ ماں کی قبر پہ آئی ہے لہٰذا مت گھسو، ان کو تو موقع چاہیے۔ اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، میں زیادہ تر جو ہے جنات گھروں میں ہوں گے۔ نسیم اختر، قصور، پنجاب۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب انسان مر جاتا ہے تو میت کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا اس کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میت کے پاس کھڑے بھی ہیں اور اس میں کوئی جن گھسنا چاہے گا تو آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ آپ کیسے روکیں گے؟ اگر کوئی گھسنا بھی چاہے گا کسی میت میں کوئی جن، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا نا، وہ تو آپ کے اندر بھی گھس جائے گا، آپ تو زندہ ہیں تو مردہ کی حفاظت کیا کریں گے جب زندہ کی نہیں کر رہے؟ تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو یعنی فطری بات ہے نا، کہ بھئی جن کو پتا ہے کہ اب یہ بندہ مر گیا ہے، سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، تو یہ لاش جو ہے اس جن کا زیادہ دیر تک مکان نہیں رہ سکتی، کیونکہ اب وہ اس میں سے روحیں نکل گئی ہیں، تو اب وہ ڈیکمپوز ہو جائے گی، اس کی شکل بگڑ جائے گی، اس میں کوئی گروتھ نہیں رہے گی، سنتھسس سیلز نہیں ہوں گے، تو اس کا وہ مکان تو ٹوٹنے والا ہے۔ تو ایسی جگہ جن جا کے کیوں رہے گا جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ باڈی تو اب ختم ہو گئی ہے؟ تو میتوں کے اندر جنات کا اس طرح چلے جانا ہو سکتا ہے وقتی طور پر چلے جائیں، لیکن وہ وہاں پر اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ تو مٹی میں مل جائے گا قبر میں جا کے جسم، تو اس میں جنات گھس کے کیا کریں گے؟ ہاں، جنات قبروں میں گھس جاتے ہیں۔ عورتوں کو قبرستان جانے سے حضور نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ جو ہمارا لطیفہ نفس ہے، بھائی جن لوگوں کے نفس پاک ہو گئے وہ تو ولی اللہ ہو گئے، ان کی قبروں سے تو نور نکل رہا ہے، وہاں جانا تو باعث سعادت ہے، لیکن سارے چند ہی لوگوں کے نفس پاک ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لوگوں کے تو نفس پاک نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو میجورٹی جو لوگوں کی ہے ان کا تو ظاہری عبادات کے اوپر ہی تکیہ ہے نا، ان کو تو کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ نفس کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے۔ قرآن تو پڑھا ہے انہوں نے بار بار، دھڑا دھڑ خوب پڑھا ہے، ساری آیتیں پڑھی ہیں، یہ بھی پڑھا ہے قد افلح من تزکیٰ، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تو ایسی جگہوں پر قبر میں جب ناپاک نفس ہوتے ہیں، ایسے مردوں کو جب دفناتے ہیں جن کے نفس ناپاک ہیں، تو وہ ناپاک نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیطانی مخلوق کو بلا لیتے ہیں، تو ہر ایک قبر میں 200-300 شیطانی جنات آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے خواتین کو منع کیا کہ تم قبرستان نہیں جایا کرو، کہیں کوئی جن نہ چڑھ جائے۔ جو منع حضور نے کیا نا، وہ اس لیے کیا۔ اب پھر ہماری خواتین جو ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ جی میری ماں کی قبر ہے، اب میں کیا کروں؟ بھائی جنات یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ ماں کی قبر پہ آئی ہے لہٰذا مت گھسو، ان کو تو موقع چاہیے۔ اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، میں زیادہ تر جو ہے جنات گھروں میں ہوں گے تو چھت کے کونوں میں رہتے ہیں، چپک کے چھت کے جو کونے ہوتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں۔ اور پاکستان میں کیا ہے کہ وہ چھت کا پنکھا لگایا ہوتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی اب میں گجرانوالہ گیا تو وہاں جو ہے چھت کا پنکھا لگا ہوا۔ اچھا اب میں یہ دیکھوں کہ یار میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا یہ جنات ہوا میں کیوں گھوم رہے ہیں، تو میں نے آنکھ جب کھولی تو دیکھا وہ پنکھے سے کے پر سے لٹکے ہوئے ہیں اور یوں گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پنکھا بند کرنا شروع کر دیا چھت کا۔ یا تو میں نے پاکستان میں وہ دیکھے ہر جگہ چھت کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، وہ جو پنکھے ہوتے ہیں نا پر والے جو گھومتے ہیں یوں یوں کر کے، بےہودہ آواز بھی نکلتے ہیں، نیند نہیں آتی اس سے۔ اچھا پھر امریکہ گئے، وہاں پر بھی دیکھے، وہاں پہ تھوڑے سے فینسی ٹائپ تھے، اس میں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، وہ پنکھے بھی لگے ہوئے، لیکن سین وہی تھا، جنات۔ تو یہ جنات جو ہے یہ کونوں میں ہوں گے، چھت کے کونوں میں۔ تو اگر آپ سے ہو سکے دن میں ایک دفعہ جو کونے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے اگربتی لگا دیں،
کیونکہ وہ بدبو سے جنات جو ہے نا زیادہ آتے ہیں اور خوشبو سے بھاگتے ہیں، وہ آگ اور خوشبو۔ اچھا یہ تو گھر کی کہانی ہے، باہر درختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ درختوں کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ رات کو درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، وہ ان کی غذا ہے، لہٰذا وہ درختوں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، چلتے چلتے کہیں جو ہے جگہ آئی، انہوں نے کھڑے ہو کے درخت کے سامنے پیشاب کر دیا۔ اچھا اب وہ درخت کے اوپر جن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پچکاری مار دی تو ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ آپ کے اندر گھس جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے اوپر جن کا سایہ تھا، دم کیا تو چلے گئے، اسے پوچھا کہ بھائی تو کیوں تنگ کر رہا ہے اسے؟ کہتے جی میرے گھر پہ پیشاب کر کے آیا یہ۔ تو یہ جو ادھر ادھر جو آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، نہیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو پبلک ٹوائلٹس بنے ہوئے، میں پاکستان اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں تو کوئی ایسا ہے نہیں نظام، انڈیا میں تو بہت ہی خراب ہے۔ میں پنجاب کا سفر کر رہا تھا، جلندھر سے دلی جا رہا تھا، دلی اسٹیشن پہ، کیونکہ اسٹیشن تو نظام الدین درگاہ کے پاس ہی ہے، تو جب وہاں آگے جو ٹرین جو ہے کہیں رک گئی دلی سے پہلے صبح کے وقت، اور میں نے دیکھا ٹرین کے دونوں طرف لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ہگ رہے ہیں اور پنچایت لگا رکھی ہے، گفتگو ہو رہی ہے یار، وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے سگریٹ ہائیک ہاتھ میں ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ ارے ہگو بھائی اور جاؤ، یعنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے یعنی اوپن ایئر کانفرنس۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، اس سے بھی جو ہے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کھیت کھلیان میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی فصل ہوگی تو اس فصل کے اوپر جنات ہوں گے، آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر منہ دیا تو آپ نے جو یو انوائٹڈ دا ٹربل۔ تو ایسا نہیں، کوئی پلین گراؤنڈ ہو تو وہاں مجبوری کی حالت میں کوئی پلین جگہ ہو، وہاں اگر آپ رفع حاجت کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ درختوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کرنا جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ TV, the place to connect with God.